بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ہے تو وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم سے شروع ہو رہا ہے اور اس میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اور جان رکھو کہ جو چیز تم لوٹ کر لاؤ اور اس میں سے 5واں حصہ خدا کا اور اس کے رسول کا اور اہل خرابت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے، اگر تم خدا پر اور اس نصرت پر ایمان رکھتے ہو جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن جس میں دونوں فوجوں میں مدبھیڑ ہو گئی ہے، وہ اپنے بندے محمد پر نازل فرمائی، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ جس وقت تم خریب کے ناکے پر تھے اور کافر بعید کے ناکے پر، اور قافلہ تم سے نیچے تھا، اور اگر تم آپس میں قرارداد کر لیتے تو وقت معین میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی، لیکن خدا کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنا والا تھا اسے کر ہی ڈالے، تاکہ جو مرے بصیرت پر، یعنی یقین جان کر مرے، اور جو جیتا رہے وہ بھی بصیرت یعنی حق پہچان کر جیتا رہے۔ اور کچھ شک نہیں کہ خدا سنتا و جانتا ہے۔ اس وقت خدا نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا، اور اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ دیتے اور جو کام درپیش تھا اس میں جھگڑنے لگتے، لیکن خدا نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ بے شک وہ سینوں کی باتوں تک سے واقف ہے۔ اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھایا، اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا، تاکہ خدا کو جو کام منظور تھا اسے کر ڈالے، اور سب کاموں کا رجوع خدا ہی کی طرف ہے۔ مومنو، جب کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور خدا کو بہت یاد کرو تاکہ تمہیں مراد حاصل ہو، اور خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ آپس میں جھگڑا نہ کرنا کہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا، اور صبر سے کام لو کہ خدا صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو اعمال یہ کرتے ہیں خدا ان پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور جب شیطانوں نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں، لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل ہوئیں تو پسپا ہو کر چل دیا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے، اور خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اس وقت منافق اور
جن کے دلوں میں مرض تھا کہتے تھے کہ ان لوگوں کے ان کے دین کے مغرور کر رکھا ہے، اور جو شخص خدا پر بھروسہ رکھتا ہے تو خدا غالب حکمت والا ہے۔ اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں، ان کے منہوں اور پیٹھوں پر مارتے ہیں کہ اب آتش جہنم کا مزہ چکھو۔ یہ ان کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور یہ کہ خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ جیسا حال فرعونیوں کا یا ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا، ویسا ہی ان کا ہوا کہ انہوں نے خدا کی آیتوں سے کفر کیا، تو خدا نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا۔ بے شک خدا زبردست اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ جو نعمت خدا کسی قوم کو دیا کرتا ہے، جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالیں، خدا اسے نہیں بدلا کرتا۔ اور اس لیے کہ خدا سنتا جانتا ہے۔ جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا، ویسا ہی ان کا ہوا۔ انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا، تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا، اور وہ سب ظالم تھے۔ جانداروں میں سب سے بدتر خدا کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، سو وہ ایمان نہیں لاتے جن لوگوں سے تم نے عہد کیا ہے، پھر وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اور خدا سے نہیں ڈرتے۔ اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پس پشت ہیں وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں۔ عجب نہیں کہ ان کو اس سے عبرت ہو۔ اور اگر تم کو کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو تو انہی کی طرف پھینک دو اور برابر کا جواب دو۔ کچھ شک نہیں کہ خدا دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور کافر یہ نہ خیال کریں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں، وہ اپنی چالوں سے ہم کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے، اور جہاں تک ہو سکے زور سے اور قوم اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو، کہ ان سے خدا کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں سے ان کے سوا ان لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے، اور خدا جانتا ہے ہیبت بیٹھی ہوئی ہے، اور تم جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا، اور تمہارا ذرا نقصان نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤ، اور خدا پر بھروسہ رکھو۔ کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور اگر یہ چاہیں کہ تم کو فریب دیں، اور خدا تمہیں کفایت کرے گا، وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی،
اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، مگر خدا ہی نے ان میں الفت ڈال دی۔ بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اے نبی، خدا تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیروں ہیں کافی ہے۔ اے نبی، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ اگر تم میں 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں تو 200 کافروں پر غالب رہیں گے، اور اگر 100 ایسے ہوں گے تو 1000 پر غالب رہیں گے، اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے۔ اب خدا نے ان پر سے ہلکا بوجھ کر دیا، خدا نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور معلوم کر لیا کہ ابھی تم میں کسی قدر کمزوری ہے۔ بس اگر تم میں 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب ہوں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو خدا کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے، اور خدا ثابت رہنے والوں کا مددگار ہے۔ پیغمبر کو شایع نہیں کہ ان کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دے۔ تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو، اور خدا آخرت چاہتا ہے، اور خدا غالب حکمت والا ہے۔ اگر خدا کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو تم نے لیا ہے ان کے بدلے جو تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔ جو مال غنیمت تم کو ملا ہے اسے کھاؤ، اور حلال طیب اور خدا سے ڈرتے رہو۔ بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اے پیغمبر، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر خدا تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں تو یہ پہلے ہی خدا سے دغا کر چکے ہیں، تو اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا، اور خدا دانا اور حکمت والا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑے، وہ اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی، ان کی مدد کی، وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ تو جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی، اور وہ لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی، تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں گے تم کو ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں، اور اگر وہ تم سے دین کے معاملات میں مدد طلب کریں گے تو تم کو مدد کرنی لازم ہے، مگر ان لوگوں کے مقابلے میں تم میں اور ان میں صلح کا عہد ہو، اور خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اور جو لوگ کافر ہیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں،
اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد بچے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور خدا کی راہ میں لڑائیاں لڑتے رہے، اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ سچے مسلمان ہیں۔ ان کے لیے خدا کے ہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے، وہ بھی تمہیں میں سے ہیں، اور رشتہ دار خدا کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز سے واقف ہے۔ یہ 75ویں آیت ختم، یہاں پر یہ سورہ ختم ہو گیا، سورہ توبہ، وہ انفال ختم ہو گیا۔ کل جو ہے تو سورہ توبہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔